مسیح یسوع کے نام میں سب کو سلام۔ میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 3 باب 13ویں آیت سے لکھا ہے، پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ وہ یہ ہیں شمعون جس کا نام پطرس رکھا، اور زبدی کا بیٹا یعقوب اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوانرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا، اور اندریاس اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور تدئی اور شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ آمین۔ میرے ساتھ متی کی انجیل کو بھی دیکھیں 10واں باب پہلی آیت سے لکھا ہے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں، پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاس، زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، فلپس اور برتلمائی، توما اور متی محصول لینے والا، حلفئی کا بیٹا یعقوب اور تدئی، شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ ایک اور حوالہ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میرے ساتھ دیکھ لیں تاکہ ہم تینوں اناجیل سے اس کو کور کر لیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یوحنا اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور توما اور حلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون جو زیلوتیس کہلاتا تھا، اور یعقوب کا بیٹا یہودا اور یہودا اسکریوتی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا۔ اچھا دیکھیں، اب لوکا کی انجیل کو پڑھنے سے ہمیں کچھ باتیں اس میں ایڈیشنل پتہ چلی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ یسوع مسیح نے جب شاگرد چنے ہیں تو اس سے پہلے ساری رات دعا میں گزاری ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا کریٹیکل فیصلہ تھا، بڑا ایک کریٹیکل سٹیپ تھا یسوع مسیح کی منسٹری کا، اور اس کو کرنے سے پہلے یسوع مسیح نے ساری رات دعا میں گزاری ہے۔ جس طرح ہمیں بھی سکھایا جاتا ہے کہ ہم جب بھی اپنی زندگی میں کوئی کریٹیکل ڈیسیژن لیتے ہیں، کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بڑی بات ہماری زندگی میں ہوتی ہے، تو اکثر ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں، یا ہم بھی دعا میں وقت گزارتے ہیں، خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں پر ایک اور ڈیٹیل جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو رسول کا لقب دیا، ان کو رسول کا لقب دیا۔ آئیے مرکز کی انجیل پہ واپس آتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کیتھیڈرلز میں یا بڑے بڑے چرچز میں، خاص طور پر کیتھولک چرچز میں یا کچھ اور بھی چرچز میں جائیں تو آپ کو وہاں پر سٹینڈ گلاس سینٹس جسے ہم بولتے ہیں، یعنی آپ کو تصویریں ملیں گی شیشوں پر بنی ہوئی اور مختلف فارمز میں، جو 12 رسول ہیں ان کی تصاویر ملیں گی، یا ان کے بعض اوقات مجسمے بھی ملیں گے، اور بہت ساری چیزیں ملیں گی جن سے ان کو عزت دی جاتی ہے۔ اور اکثر ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا ہوتا ہے کہ یہ شاید بہت ایلیویٹڈ لوگ تھے، یا یہ بڑے نوبل لوگ تھے، یا بہت دوسروں کے مقابلے میں یہ زیادہ عزت والے لوگ تھے، یا شاید مطلب کچھ اسپیشل قسم کے یہ لوگ تھے۔ کوئی جس طرح ہم نہیں کہتے کہ کوئی کریم ہے، کوئی ٹاپ کے لوگ ہیں، تو یا کوئی بہت ہی ہٹ کے جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں اس طرح کے لوگ تھے۔ لیکن کلام مقدس ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں بتاتا۔ کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ کیا تھے؟ عام لوگ تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ بالکل عام لوگ تھے۔ کلام مقدس میں ایک ہی بات رسولوں کے بارے میں، چونکہ ہم آج رسولوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کی ٹیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کی ٹیم ہے، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ خدا کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے۔
کوئی پلان بی کلام مقدس میں نہیں بتایا گیا. یعنی ایک پلان خدا کا پلان ہے، اور خدا ان کے پلان کرنے کو پورا کرنے کے لیے، نجات کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا. خدا خود اس دنیا میں آیا، اور اس کے بعد اب یسوع مسیح کے واپس آسمان پر جانے کے بعد یہ پلان کون پورا کرے گا؟ یہ پلان رسول پورا کریں گے. اور رسولوں کے بعد کون پورا کرے گا؟ چرچ پورا کرے گا. آج ہم بھی اس پلان کو آگے بڑھا رہے ہیں. خدا کے پاک روح کی قوت سے، اس کی پاک مرضی سے ہم سب بھی اس پلان کا حصہ ہیں. لیکن اگر آپ تمام انسانوں کو نکال دیں تو اس پلان کو کون بڑھائے گا؟ کوئی نہیں، کیونکہ خدا کا پلان ہی یہ ہے کہ انسان اس پلان کو آگے بڑھائیں گے. اور انیشیل لیول پر یہ پلان جو تھا، یہ یسوع مسیح کے بعد کون آگے لے کر چلے گا؟ رسول لے کر چلیں گے. سو یہ یسوع مسیح کی ٹیم ہے. یہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کی ٹیم ہے. بہت سارے شاگردوں نے یسوع مسیح کو فالو کیا تھا، بہت سارے لوگ اس کے پیچھے تھے، اور ایک جگہ پر ہم 70 شاگردوں کی لسٹ بھی دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ تھے جو یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے تھے. لیکن ان بہت سارے لوگوں میں سے یسوع مسیح نے کتنے لوگوں کو چنا ہے؟ 12 لوگوں کو چنا ہے. کچھ کو یسوع مسیح نے اس طرح متی کو خود بلایا کہ میرے پیچھے ہو لے، لیکن ابھی وہ کیا ہیں؟ ابھی وہ یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں. اور یسوع مسیح کے پیچھے تو بہت سارے لوگ چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہوں گے جو انٹرسٹ کی وجہ سے، اس کی تعلیم سے متاثر ہو کر، معجزات سے متاثر ہو کر، یا اور بہت ساری وجوہات سے اس کے پیچھے چل رہے تھے. اور بہت سارے ان میں سے مڑ بھی گئے، پھر بھی گئے. یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں آپ پڑھتے ہیں، جب یسوع مسیح نے کچھ سخت باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی تعلیم کی کون برداشت کر سکتا ہے. تو اس دن کے بعد وہ شاگرد اس کے پیچھے نہ چلے. سو شاگرد کافی تھے، لیکن 12 کو چنا گیا، اور ان 12 کو اسپیشل رسول کا لقب دیا گیا. یہ 12 یسوع مسیح کی خاص ٹیم ہوں گے. یہ 12 یسوع مسیح کی خاص ٹیم ہوں گے جن سے وہ اپنے مشن کو، مقصد کو آگے بڑھائے گا. اور ان 12 کو اسپیشل قوت دی جائے گی جو کہ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہوگا. ان 12 کو اسپیشل اختیار دیا جائے گا. ان کو بدروحوں پر اختیار دیا جائے گا، ان کو بیماری پر اختیار دیا جائے گا. یعنی یہ کہیں گے تو ان کے کہنے سے جو روحانی ریلم ہے، جو ابلیسی ریلم ہے، وہ یہ اس پر اختیار رکھیں گے. اور بدروہیں جس طرح یسوع مسیح کے کہنے سے نکل جاتی تھی، ان کے کہنے سے بھی نکل جائیں گی. یہ ہوگا، یہ فیوچر میں ہوگا. اور جس طرح یسوع مسیح کے کہنے سے بیمار شفا پاتے تھے، ان کے کہنے سے بھی بیمار شفا پائیں گے. یہ بھی کسی لنگڑے کو پکڑ کر کہیں گے کہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے یسوع کے نام میں، تو وہ کیا ہوگا؟ کھڑا ہو جائے گا. آج یہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یسوع مسیح کا پیغام ہے، اور یسوع مسیح کے پیغام کا لوگ کیسے یقین کرتے تھے؟ یسوع مسیح نے خود کہا نا کہ میرے کاموں کے سبب سے میرا یقین کرو. یعنی میں جو باتیں کر رہا ہوں، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، اس کو اوتھینٹیکیٹ کون سی بات کرتی ہے؟ جو کام میں کرتا ہوں، جو معجزات میں کرتا ہوں، وہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو ثابت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب رسول جو بات کہیں گے، اب ڈیفینیٹلی یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد رسول مختلف قوموں میں جائیں گے. یسوع مسیح تو صرف اسرائیل میں انہوں نے خدا ان کے کلام کی منادی کی، یا تھوڑے بہت جو آس پاس کے علاقے تھے، لیکن مینلی اسرائیل میں. اب لیکن رسولوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. تو جب وہ انجیل کی منادی کریں گے تو 4 بندے آپ کے سامنے آ کر ایک بات کہیں، اور ان میں سے ایک بندے کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ کسی بیمار کو کہے کہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور وہ کھڑا ہو جائے، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ اس کی بات مانیں گے جس کے کہنے سے بیمار شفا پاتا ہے یا بدروہیں نکل جاتی ہیں. سو یہ اختیار بعد میں ان رسولوں کو دیا جائے گا اور یہ اس کا استعمال کریں گے. لیکن جب ان کو چنا گیا تو یہ بڑے عام لوگ تھے، بڑے سادہ سے لوگ تھے، کوئی انٹلیکچوئل نہیں تھے. یہ کوئی بڑے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، یہ بڑے کوئی مشہور لوگ بھی نہیں تھے، کوئی تھیولوجینز نہیں تھے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں تھے، یہ کوئی بڑے گفٹڈ لوگ نہیں تھے. ہوتا نا کہ جی کوئی بیچ میں شخص ہوتا ہے جو کہ بڑا گفٹڈ ہوتا ہے. ان میں سے ایک گفٹڈ شخص کو ہم دیکھتے ہیں، وہ پولس رسول ہے، لیکن وہ بعد کی بات ہے. اس کو خدا نے فضل عطا کر رکھا تھا اور وہ کافی گفٹڈ بھی تھا اس معاملے میں، کیونکہ وہ کلام کو کافی جانتا تھا. لیکن یہ سارے
یہ جو بنچ ہے پورا، یہ کیا تھا؟ یہ سادہ لوگ تھے، بالکل سادہ لوگ تھے۔ 4 کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیا تھے؟ وہ مچھیرے تھے، ماہی گیر تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 4 کی بجائے بلکہ 7 لوگ تھے۔ 4 کا تو چلیں اسپیسیفکلی پتہ ہے کلام مقدس میں، پطرس اور اس کا بھائی یعقوب اور یوحنا، لیکن کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7 تک یہ ان میں سے جو تھے وہ ماہی گیر تھے۔ ایک ٹیکس کلیکٹر تھا، ایک کون تھا؟ ٹیکس کلیکٹر، وہ کون تھا؟ متی۔ اور ایک زیلوتیس تھا، شمعون زیلوتیس۔ اور زیلوتیس آپ کو پتہ ہے ایک ایسا فرقہ تھا جو کہ روم کے خلاف تھا، اور زیلوتیسیوں میں تو بلکہ ایک آگے سب گروپ ایسا تھا جو ہر وقت خنجر رکھتے تھے جیب میں، کہ کوئی رومی سانو ملے صحیح تو جیسے ہی وہ رومی کسی باشندے کو دیکھتے تو وہ اس کو خنجر مار کے مار دیتے تھے۔ تو یہ ایک باغی گروپ تھا، زیلوتیس جو تھے یہ ایک باغی گروپ تھا، انہوں نے بغاوت کر رکھی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی گروپ میں 2 اس قسم کے لوگ بھی ہیں، کہ ایک ان میں باغی ہے شمعون زیلوتیس، اور ایک جو متی ہے وہ رومی حکومت کا کارندہ تھا، یعنی وہ روم کے لیے کام کرتا تھا، یعنی وہ یہودی لوگوں سے ٹیکس لے کر روم کو دیتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ خداوند کے علاوہ کوئی انہاں دوواں نوں کٹھا نہیں کر سکتا۔ یعنی تسی اندازہ کرو کہ جے 2 جوڑے کر کے بھیجے نے تے جے متی دا تے شمعون زیلوتیس دا جوڑا بن گیا ہے تے کی بنے گا؟ کیونکہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی اس بات میں گزاری ہے کہ روم کا اور روم کے ساتھ دینے والوں نوں میں نہیں چھڑنا زندہ۔ اور متی دوسرا شخص ایسا ہے جو کہ روم کے لیے کام کرتا۔ چلو باقی تو سارے مچھیرے مشہورے سی نا، اور باقی لوگ گلیل سے تھے، مطلب سارے لوگ ہی گلیل سے تھے سوائے یہودا اسکریوتی کے اس کے علاوہ۔ یہودا اسکریوتی کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے کہ وہ کون تھا، اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھی گئی کلام مقدس میں، کہ ان کے ماں باپ کون تھے، ان کے مطلب پیچھے سے آباء و اجداد کیا تھا، بڑی مختصر سی ڈیٹیل کلام مقدس میں لکھی گئی ہے ان کے بارے میں، کیونکہ جو کام کی چیز ہے کلام مقدس میں صرف وہی بیان کی گئی ہے۔ کلام مقدس کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوتا کلام مقدس میں باتوں کے لکھے جانے کا انسان کے نام کو جلال ملے، جلال صرف اور صرف خداوند کے لیے ہے۔ سو انسان ہمارے جیسے کوئی شخص ہو تو شاید وہ پہلے تے 2-4 چیپٹر جڑے نے نا وہ تمہید ہی بننے کے فلانے پنڈ سے پیدا ہویا تو جناب بڑا اچھا سی تے روٹی بڑی کھاندا سی تے یہ تو پورا دیسی گھیو دا کولا پی جاندہ سی تے کبڈی بھی کھیڈدا سی۔ تو جویں وہ لوگ اپنی گواہی نہیں سناندے اکثر کسی نوں چرچ موقع دے دو، وہ پھر شروع کردا پنڈ تو نالے اپنے گناہ بھی دسی جائے گا۔ تو بڑی مختصر سی ڈیٹیل ان کے بارے میں بتائی گئی ہے، اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایسا بنچ ہے، یہ ایسا گروہ ہے جن سے غلطی ہوتی تھی، جن سے خطا ہوتی تھی، جن کا ایمان کمزور پڑ جاتا تھا، جن کو کمزور ایمان کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی تھی استاد سے۔ اور یسوع مسیح کیا کہتے تھے کہ اے کم اعتقادو، کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ یہ ایسا گروہ ہے جن کو چیزوں کی سمجھ نہیں تھی آتی، اور یسوع مسیح کی کہندے سی کیا تم اب تک ایسے بے سمجھ ہو؟ یعنی اور پھر کئی جگہ پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں تھی آتی تو یہ کیا کرتے تھے، اپنے دل چ رہ لیندے سی، یار پھر استاد نو پوچھیے، استاد نے کہنا لے تینوں پھر نہیں سمجھ آئی۔ اور ایسا بھی وقت آتا تھا کہ کبھی یہ ہمت کر کے پوچھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اس تمثیل کا مطلب سمجھا دے۔ سو ہر انداز سے آپ کو لگے گا کہ یہ ہمارے جیسے ہی لوگ تھے، یہ کوئی مختلف لوگ نہیں تھے، یہ خاص اس لیے ہوئے کیونکہ خداوند نے ان کو خاص کیا۔ اعمال کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے بھی ہیں کہ وہ جب حیران ہو رہے تھے سردار کاہن تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو بعد میں جواب کیا ملا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ ڈفرنس کیا تھا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے، یہی ایک فرق تھا۔ باقی وہ ہر طرح سے ہمارے جیسے لوگ تھے، ہمارے جیسے کردار تھے، ہماری جیسی سوچیں تھیں، ہمارے جیسی خامیاں تھیں، ہماری جیسی غلطیاں تھیں، ہمارے جیسے کم ایمانی تھی، ہمارے جیسا یقین تھا، سب کچھ ان کا ہمارے جیسا ہی تھا۔ اور ایک بات اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ چنا کس نے ہے؟
یسوع مسیح نے چنا ہے اور اپنی پاک مرضی کے مطابق چنا، اور اس میں یہودا اسکریوتی کا چناؤ بھی شامل ہے جو کہ بعد میں اس کو رد کرے گا، ایک کامن سوال اکثر ذہن میں اٹھتا ہے کہ 12 ہی کیوں؟ شاگرد جو چنے گئے تھے یہ 12 ہی کیوں؟ یہ 13 کیوں نہیں تھے، 14 کیوں نہیں تھے، 15 کیوں نہیں تھے، یا 10 کیوں نہیں تھے؟ 12 مطلب اسپیسیفکلی کیوں؟ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 30ویں آیت ہے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ پھر مکاشفہ کی کتاب میں اگر آپ 21واں باب دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ یہ جو اس ایک نئی ذمہ داری ہے، یسوع مسیح کا عہد ایک نیا عہد ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ نئے عہد کی نئی لیڈرشپ ہوں گے یہ 12 لوگ، اور ڈیفینیٹلی یہودا اسکریوتی کی جگہ کون ہوگا؟ متیہ ہوگا، جس کو بعد میں چنا جائے گا۔ یہ نئی لیڈرشپ ہوگی۔ یہ اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اس کو کیا کیا گیا ہے؟ ریجیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم لیڈرز ہیں۔ جو فقیہ تھے، جو فریسی تھے، جو سردار کاہن تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، جو سٹیٹس والے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ لیڈر کون ہے؟ ہم لیڈر ہیں۔ لیکن خداوند نے ان کی لیڈرشپ کو رد کیا۔ یہ 12 رسول 12 قبیلوں کے نئے لیڈرز ہوں گے، کیونکہ یہ ملینیم میں کیا کریں گے؟ 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ یہ 12 ہے تو 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے۔ ان شارٹ، خداوند نے پریویس لیڈرشپ کو کیا کیا ہے؟ ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ نہ انہوں نے خداوند کو سمجھا، نہ اس کے کلام کو سمجھا۔ انہوں نے خداوند کے کلام کو توڑا مروڑا، اپنے حساب سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ نہ وہ خود خدا کو سمجھ پائے، نہ وہ لوگوں کو سمجھا پائے۔ وہ میزریبلی برے طریقے سے فیل ہوئے، اور انہوں نے پھر سب سے بڑا گناہ کیا کیا کہ خدا کے بیٹے کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، مسیح اور بادشاہ کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سو خداوند نے بھی ان کو کیا کیا ہے؟ ریجیکٹ کیا ہے، رد کیا ہے، مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو رد کیا ہے، اور نئی لیڈرشپ کو چنا ہے۔ نئی لیڈرشپ کیا کرے گی؟ پرانی پریویس لیڈرشپ کو ریپلیس کرے گی، یعنی نئے عہد میں، نئے کوننٹ میں نئی لیڈرشپ ہوگی۔ اور چونکہ 12 قبائل ہیں، اس لیے شاگرد بھی کتنے ہیں؟ 12 ہیں، جو کہ ہر قبیلے کو لیڈ کریں گے۔ اور یہ صرف ملینیم میں نہیں ہے، یعنی ملینیم میں تو وہ لیڈ کریں گے، یعنی 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے تختوں پر بیٹھ کر، بلکہ ان کو ایٹرنلی ایک مقام دیا گیا ہے کہ جو آسمانی شہر یعنی یروشلیم ہے، جس میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس کی جو شہر پناہ ہے، اس کی بنیادوں پر جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ 12 رسولوں کے نام ہیں۔ یہ جو انصاف والی بات ہے یہ تو چلے ملینیم کی ہے، لیکن ان کو ایک ایٹرنل سمجھ لیں اعزاز دیا گیا ہے، ایٹرنل اعزاز دیا گیا ہے جو کہ کبھی ان سے چھینا نہیں جا سکتا۔ سو یہ مذہبی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو مذہبی اشرافیہ ہے، جو مذہبی لیڈرشپ ہے، ان کو خدا یسوع مسیح نے رد کیا ہے اور نئے لیڈرز کو مقرر کیا ہے جو کہ ریپلیس کریں گے، یعنی ایک نئی روحانی لیڈرشپ ہوگی، اس کو یہ لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چرچ اور باقی ساری باتیں ہوں گی، کیونکہ ان کا کوئی خدا کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ یعنی وہ پرانی اکانومی کو، پرانے نظام کو، پرانے سسٹم کو ظاہر کرتے ہیں، یہ نئی اکانومی، نئے نظام کو، نئے سسٹم کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی
جب ان شاگردوں کو چنا گیا، جب اس روحانی لیڈرشپ کو چنا گیا، وہ روحانی لیڈرشپ تو اور قسم کی تھی نا، وہ تو یسوع مسیح سے بھی آگے پوچھتے تھے کہ ہاں جی بھی کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند، کوئی BTH، کوئی MDiv، کوئی فلانا کوئی دہا دے ہو کسی مستند کہتے ہیں نا مستند بائبل کالج، کسی مستند بائبل کالج سے آپ نے کوئی ڈگری کی ہو تو ہمیں دکھائیں۔ اور ان کا مستند کالج کون سا تھا؟ جو کہ جہاں سے وہ ربی بناتے تھے، وہ یعنی اپنے حساب سے کوئی ڈگریاں تقسیم کرتے تھے، اور کہتے ہیں جڑا ساڈے کولوں نہیں نہ گیا وہ ٹیچر، وہ صحیح ٹیچر نہیں آیا۔ تو وہ یسوع مسیح سے بار بار جو آ کے پوچھتے تھے نا، تینوں کنے اختیار دیتا، تینوں کنے اختیار دیتا، تو وہ بیسیکلی یہی پوچھتے تھے کہ کس اسکول کی طرف سے یا کس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یا ربیوں کے کس گروپ کی طرف سے یہ اختیار تجھے دیا گیا ہے کہ تو یہ ساری باتیں کرتا ہے، یہ جو سارے کام کرتا ہے۔ انہوں نے خدا والے اختیار نال تو کوئی غرض ہی نہیں سی نا کہ خدا کی طرف سے بھی اختیار مل سکتا ہے، وہ تو کہتے تھے ساڈے والوں نہیں دیتا، یہ کولوں ہی کری جاندہ جو بھی کری جاندہ۔ تو یہ جو شاگرد چنے گئے ہیں، ان کے پاس تو کوئی CVs نہیں ہے، یہ CVs والے شاگرد نہیں تھے، یہ CVs سے نہیں آئے، ان کی کوئی لسٹ نہیں لکھی ہوئی کہ میں نے فلاں اتنے ایئرز ایکسپیرینس ان فلانا تے ٹمکینا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے اتنے لوگوں کو بپتسمے دیتے تھے، میں جناب منسٹری آ کام کر دیتا تھا، آ کام کرتا۔ یہ CV والے شاگرد نہیں ہیں، یہ CV والے شاگرد نہیں ہیں، بلکہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ 26ویں آیت سے دیکھیں، لکھا ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے، جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ یہ آسان الفاظ میں اگر ہم نے کوئی لسٹ بنانی ہوتی، کوئی ایسی چناؤ کرنا ہوتا، تو ساڑی لسٹ یہ تو کم از کم کدی نہیں سی آنے۔ کی خیال ہے؟ متی شاید آ جاندہ امیر آدمی باقی جڑے نے وہ ساڑے کام دے نہیں سی۔ کی خیال ہے؟ ہم تو چناؤ ایسے کرتے ہیں، ہم کوالٹیز دیکھتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں، اور پیسہ دیکھتے ہیں، رتبہ دیکھتے ہیں، اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اور بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن خداوند ایسے نگاہ نہیں کرتا۔ خداوند عام کو لیتا ہے اور خاص بنا دیتا ہے، وہ بے وجودوں کو لیتا ہے اور ان کو عزت عطا کرتا ہے، ان کو حکمت سے معمور کرتا ہے۔ کوئی بشر فخر نہیں کر سکتا۔ یہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ گاسپل کی اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت بات مجھے یہ بات لگتی ہے کہ عزت خداوند کی طرف سے۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ مقبول کون ہے؟ وہ جس کو خداوند مقبول ٹھہراتا ہے۔ مقبول کون ہے؟ جس کو خداوند مقبول ٹھہراتا ہے، اور کوئی مقبول نہیں ہے۔ سو اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، اور یہ صرف مسیحی مذہب میں ہی ہو سکتا ہے، یہ صرف خداوند یسوع ہی کر سکتا ہے، غور سے سنیے گا، آپ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اب آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا آپ کوئی بہت زیادہ سمجھ لیں جس کو ہم کہتے ہیں حکیم ٹائپ شخص نہیں ہے، آپ کو بہت سیانے نہیں ہیں، آپ کوئی بہت سٹیٹس نہیں رکھتے، آپ بہت دولت مند نہیں ہیں، اور آپ کے مقابلے میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو کہ نیوز اینکر ہے مثال کے طور پہ، بڑا اچھا بولتا ہے جناب، کی خیال ہے؟
اور بڑا اچھا اوریٹر ہے، یعنی اس کے اندر بڑی اچھی سپیکنگ پاور، تو ڈیفینیٹلی اس کا نالج بھی اچھا ہے، اس کی انگریزی بھی اچھی ہے، اس کے پاس سپیکنگ پاور بھی ہے، اس کے پاس بہت ساری کوالٹیز ہیں. ایک مسیحی ایماندار کبھی بھی اس سے نہیں گھبرائے گا یا یہ نہیں سوچے گا کہ اوئے ہوئے جناب ہن تے شاہ زیب خانزادہ خدمت چ آ گیا تے میں میرا تے ہن کوئی تے وہ حساب کتاب نہیں لگنا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بہت اچھا بولتا ہے، وہ تو بہت اچھا اوریٹر ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، ویسے وہ تو میرا نہیں خیال اتنا اچھا بولتا ہے، لیکن کئی لوگ بڑے اچھے بولتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا بولنے والا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، بڑا اچھا جناب انالیسس کرنے والا ہے. تو یہ تو کلام سے بڑی بڑی باتیں نکال لے گا اور بڑا ایکسپلین کر لے گا، تو اس کی تو خدمت دنوں میں جناب چل جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ کلام میں اثر کون پیدا کرتا ہے؟ خدا اثر پیدا کرتا ہے. اور خدا لوگوں کی کوالٹیز کو دیکھ کر اثر پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. کوئی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. سو اگر ایک ان پڑھ خادم ہے یا کم پڑھا لکھا خادم ہے، وہ کبھی بھی نہیں گھبرائے گا کہ وہ ہو جناب ایک بڑا اچھا خادم آ گیا تو اب تو سارا کچھ یہی کرے گا، میں تو کچھ کر نہیں سکتا. کیونکہ چننے والا کون ہے؟ خدا ہے. ہو سکتا ہے خدا نے اس کو چنا ہی نہ ہو، اس کی باتوں میں اثر ہی نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے. کوئی مقابلے بازی نہیں ہے اس میں کوئی بھی مقابلے بازی نہیں ہے. کیونکہ ڈیسیژنز آپ کی یا کسی اور شخص کی ایبلٹی پر نہیں ہو رہے، ڈیسیژنز کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ خدا کی طرف سے ہو رہے ہیں. اور وہ کسی کو بھی چنے گا، وہ کسی کو بھی لے گا اور اس کو بڑا کر دے گا. وہ کسی بھی بے وجودے کو لے گا. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ خدمت میں اکثر وہ لوگ جو کہ اتنے نامور نہیں ہوتے یا اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے، وہی کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے ہیں، اپنے آپ کو سونپ دیتے ہیں. جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے وہی ترقی کرتے ہیں، انہی کو خدا ان کی طرف سے برکت ملتی ہے. سو کوئی مقابلے بازی نہیں ہے. تو یہ سارے تسلی رکھو. کوئی جنہ مرضی پڑھیا لکھیا آ جائے جناب، آکسفورڈ دا، ہارورڈ دا، جیڑی مرضی ییل فلانی یونیورسٹی جتوں مرضی پڑھ پڑھ کے آ جائے، پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل کر لے، جو مرضی کر لے. آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ تاڑے سے دی بھی خدمت لے جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدمت کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے ہے. کوئی جو مرضی کر لے، خداوند اس کو خدمت دے گا تبھی وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر خداوند آپ کو خدمت دے گا تبھی آپ بھی کر سکتے ہیں. سو اس میں کوئی مقابلے بازی نہیں ہے. یہ خداوند کی طرف سے چناؤ، اور خداوند کے چناؤ کو نہ تو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، نہ اس پر سوال اٹھا سکتے ہیں. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جس طرح اس نے ان 12 عام سادھارن لوگوں کو، سادہ لوگوں کو، عام آرڈنری مین کو لیا اور ان کو وہ مقام بخشا جو کہ رہتی دنیا تک اور اس کے بعد بھی قائم رہے گا. کیونکہ جو آسمانی یروشلم ہے یہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے، ہم ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کی شہر پناہ کی بنیادوں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جو کہ ان کو دیا گیا. ہم سب کے لیے بھی خدا نے مکان تیار کر رکھے ہیں، ہم سب کے لیے بھی خدا نے جگہ تیار کر رکھی ہے، اور ہم سب کی خدمت بھی خدا ان کی طرف سے. سو نو وریز، کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب. جنہیں مرضی پڑھے لکھے آ جان، تسی پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی. کسے تو ٹینشن نہیں لینی کہ وہ یار میرے جناب ہن تے مقابلے چ. ویسے تو مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے. کون جناب ایک آسٹریلیا تو پی ایچ ڈی کر کے بندہ آ گیا تو اب تو سارا پاکستان ہی اس کے پیچھے لگ جائے گا، یا فلاں سارا علاقہ ہی اس کے پیچھے چلا جائے گا. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ خداوند کی مرضی سے ہوتا ہے. خداوند چاہے تو اس کو خدمت دے، چاہے تو اس کو خدمت نہ دے. اور آپ کو بھی اگر اس کی مرضی ہوگی تبھی وہ خدمت دے گا. اور خدمت میں اثر بھی خدا ہی پیدا کرتا ہے، آپ کے الفاظ نہیں. اور پولس رسول نے اس کو لکھا بھی کہ جب ہم آئے تھے تو ہم خداوند کی حکمت کو لے کر تمہارے پاس آئے تھے. کوئی فلسفی، کوئی لفظوں کا ہیر پھیر، کوئی یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کچھ کہ میں جناب بڑا اچھا جملوں کو بنا کے پیش کرتا ہوں، یا میں بڑا زور لگاتا ہوں، میں بڑا تکالانا جناب یا بڑی خوبصورتی سے ادائیگی کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے اثر پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اثر نہیں پیدا ہوتا. اثر کون پیدا کرتا ہے؟ خدا پیدا کرتا. اور خدا انتہائی سادہ ترین الفاظ میں بھی اثر پیدا کر سکتا ہے. جب پطرس نے پہلا واعظ کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ عام اگر آپ واعظ کی باتوں کو دیکھیں
تو یہ باتیں بیان کی جاتی رہی ہیں، یہ باتیں کیا ہیں؟ بیان کی جاتی رہی ہیں، لیکن اس دن جب بیان کی گئیں تو کیا ہوا؟ 3000 لوگوں نے ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ تو چوٹ لگاتا کون ہے؟ خدا کا پاک روح، خدا کا پاک روح چوٹ لگاتی۔ یوحنا کے پاس، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس کس نے لوگوں کو اکٹھا کیا؟ خدا کے پاک روح نے۔ آپ کی بات سمپل ہو، سادہ ہو، اگر وہ خدا کی مرضی سے ہے اور خدا کے پاک روح کی قوت سے ہے تو لوگ سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے اور اثر بھی ہوگا۔ ورنہ جتنی مرضی اچھی کہاوتیں، سٹوریز، پیربلز، جو مرضی آپ اپنی گفتگو میں شامل کر لیں، جتنا مرضی گفتگو کو آپ میٹھا بنا لیں یا بڑا زبردست بنا لیں، فلو میں بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ لوگ کہیں گے واہ واہ پادری صاحب نے بڑا جناب بم کاٹ دیتی، پل پٹ توڑ بنا دی کی تھی آج۔ تو یہ پل پٹ توڑ منادی وہ بھول جائیں گے تھوڑی دیر میں، ان کو یاد نہیں رہے گا۔ وہ یہ تو ہوگا ہاں جناب وہ بڑا زبردستی، بڑا جوش سی، یہ وہ، لیکن اگر خداوند کی طرف سے نہیں ہے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ وقتی طور پہ لوگوں کو لگے گا کہ جناب بڑا زبردست تھا، لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ لانگ ٹرم اثر کون پیدا کر سکتا ہے؟ خدا پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ جو لفظ رسول ہے، اپوسل ہے، اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے، شالیخ لفظ عبرانی میں ہے، اور اس کا مطلب ہوتا تھا بھیجا ہوا یا اپوائنٹڈ یا نمائندہ آپ کہہ لیں۔ نمائندہ اس سینس میں کہ جو سینہیڈرن ہے ان کے بھی شالیخ یا اپوسلز ہوا کرتے تھے، جو ربی تھے ان کے بھی اپوسلز ہوا کرتے تھے۔ اپوسٹلوس یونانی میں ہے، شالیخ عبرانی میں ہے، مطلب ہے بھیجا ہوا یا نمائندہ، اور یہ پاور رکھتے تھے۔ پاور اس سینس میں کہ اگر سینہیڈرن کا کوئی نمائندہ ہے یا کوئی کسی ربی کا کوئی نمائندہ ہے تو وہ اس کے بہاف پر ڈیسیژن لے سکتا ہے، اس کے بہاف پر کام کر سکتا ہے، اور وہ ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ بھیجنے والے کا کام ہے۔ اگر ہم ماڈرن ٹرمز میں بات کریں تو مختار نامہ، ہاں مختار نامہ، جس طرح مختار نامہ نہیں ہوتا، اس طرح سے کہ آپ کسی کو مختار نامہ دے دیتے ہیں، اختیار دے دیتے ہیں کہ جا کر یہ کام تم نے کرنا ہے۔ تو یسوع مسیح نے بھی کیا دیا تھا؟ اختیار دیا تھا۔ یسوع مسیح نے بھی اختیار دیا ہے، تو یہ یسوع مسیح کے بہاف پر کام کریں گے۔ اور جو اپوسلز کے پاس، یعنی کیپٹل اے والے اپوسلز کے پاس اختیار ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ صرف انہی کے پاس تھا۔ اور آج کل بہت بڑی بحث ہے، آج کل جو لوگ اپنے آپ کو اپوسل لکھتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو وہ اختیار ہے، نہ وہ اوتھینٹیکیشن ہے، جو کہ آپ کو اس زمانے میں تو رسول پولس، آپ اگر خطوط پڑھیں تو وہ اس کو اتنی دفعہ لوگوں کو بتانا پڑا کہ یہ رسول ہونے کی علامتیں، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ رسول ہونے کی علامتیں کیا ہیں، وہ بدروہوں کو نکالتے ہیں، وہ معجزات کرتے ہیں، یہ چیزیں انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ یہ ساری باتیں جب انہوں نے رسولوں کا متیہ کا چناؤ کیا تب بھی یہ شرطیں دیکھی گئی تھیں کہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا ہو، اس کا گواہ ہو، یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا ہو، یا مختلف جو علامتیں تھیں۔ پولس رسول کو بڑا اس پہ زور لگانا پڑا تھا لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ وہ ایک الگ قسم کا رسول تھا، اسپیشل خداوند کی طرف سے ایک چنا ہوا وسیلہ تھا۔ خداوند اس کو ایک اسپیشل، خداوند نے اس کو درجہ دیا تھا، لیکن اس کو پھر بھی بڑی کوشش کر کے لوگوں کو بتانا سمجھانا پڑا کہ یہ دیکھو میں رسولوں سے محنت بھی زیادہ کرتا ہوں، میں نے ہاں مصیبتیں اور باقی ساری چیزیں بھی، لیکن میں نے یسوع مسیح کو بھی دیکھا ہے، رسول ہونے کی علامتیں بھی ساری میرے اندر ہیں، یسوع مسیح خود مجھ پر ظاہر ہوا، اور پھر ہر خط میں وہ لکھتا ہے کہ میں رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہوں۔ یعنی انہوں چنگا پلا ایفرٹ کرنی پئی لوگوں کو سمجھان لی کہ میں کیا ہوں، رسول ہوں۔ تو آج کل کی ہے اپوسل فلانا نے جڑا مرضی لکھ لے۔ پاکستان میں چلے اچھا ہے، نہیں لکھ سکتے کیونکہ اتنے اپنے آپ کہن گے تو اس کے کچھ نتائج ہو سکتے ہیں جو کہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن انڈیا میں، باہر نائجیریا، اتنے تو ہر بندہ ہی اپوسل ہے جناب، اتنے تو کوئی روک ٹوک ہی کو نہیں، تھوک چے اپوسلز نے اتنے زیادہ کہ حیران کن حد تک۔ خیر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔
اپوسل کا مطلب بھیجا ہوا، اختیار رکھنے والا، ایک آفیشل ایجنٹ، ایک کیا ہے؟ آفیشل ایجنٹ، جو کہ مذہبی اور لیگل معاملات میں ایک اختیار رکھتا تھا۔ یسوع کے شاگرد، اگر ہم کچھ سٹیجز کی بات کریں تو سب سے پہلی سٹیج میں کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوسری سٹیج پہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ یسوع کی خاطر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ تیسرے نمبر پر ان کو فل ٹائم خدمت کے لیے بلایا گیا، ان کو فل ٹائم خدمت کے لیے بلایا گیا اور ان کو رسول ہونے کا لقب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر ان کو ایک اپرچونٹی دی گئی، یعنی منسٹری میں کام دیا گیا، اور کام کیا تھا؟ یسوع مسیح نے ان کو بھیجا، یسوع مسیح نے ان کو بھیجا۔ اور پانچویں نمبر پر ان کو گریٹ کمیشن دیا گیا۔ ان کو گریٹ کمیشن کن کو دیا گیا تھا؟ رسولوں کو دیا گیا تھا، رسولوں کے بعد پھر سب کو، لیکن انیشلی جو انیشل ٹیم تھی وہ رسول تھے۔ اور یسوع مسیح نے بڑی محنت کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اکثر ہم پڑھتے ہیں، کافی ٹائم ہے جو کہ یسوع مسیح نے خاص رسولوں کے ساتھ سپینڈ کیا ہے، یعنی وہ اپنے شاگردوں کو الگ لے جاتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ ان کو سکھاتا تھا، ان کو ٹرین کرتا تھا، کیونکہ یسوع مسیح کو پتا سی کہ ایہو ہی نے جڑے میرے بعد اس مشن کو آگے لے کر جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اچھا، کچھ اور باتیں اہم میں اس کے تعلق سے آپ کو بتاتا ہوں۔ کلام مقدس میں 4 لسٹیں ہیں، شاگردوں کی کتنی لسٹیں ہیں؟ 4، یعنی متی، مرکس، لوکا اور اعمال کی کتاب میں 4 لسٹیں بیان کی گئی ہیں، اور چاروں میں 12 نام ہیں۔ چاروں میں کتنے گروپ ہیں؟ 4 کے 3 گروپ ہیں، 4 × 12، تو پہلے 4، پھر 4 اور پھر 4۔ آپ دیکھیں گے کہ جو گروپ میں پہلا نام ہے، پہلے گروپ میں پہلا نام ہمیشہ پطرس کا ہوگا، کیونکہ پطرس کیا تھا؟ سب کا لیڈر تھا، پطرس سب کا لیڈر تھا۔ دوسرے گروپ میں پہلا نام ہمیشہ کس کا ہوگا؟ فلپس کا ہوگا، فلپ کا۔ کس کا ہوگا؟ فلپس کا ہوگا۔ اور تیسرے گروپ میں جو پہلا نام ہے وہ حلفئی کے بیٹے یعقوب کا ہوگا۔ اب یسوع مسیح، یہ گروپس تو خیر ایک درجہ بندی ٹائپ آپ کہہ لیں کی جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پہلا گروپ ہے وہ یسوع مسیح کے سب سے قریب تھا، وہ یسوع مسیح کے سب سے قریب تھا۔ پھر دوسرا گروپ جو ہے وہ یسوع مسیح کے قریب تھا، لیکن پہلے گروپ کی نسبت کم قریب تھا۔ اور تیسرا گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کی بھی نسبت کم، یعنی ایک لیڈر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 12 لوگوں کی ٹیم ہے تو سارے ایکولی آپ کے قریب ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح کی خدمت میں بھی ایسا نہیں تھا۔ ٹرانسفیگریشن میں بھی یسوع 3 لوگوں کو لے کر گیا، پھر کئی معجزات میں یسوع مخصوص لوگوں کو لے کر گیا، کئی جگہ پر یسوع مسیح صرف خاص ہی لوگوں کو لے کر گیا، اور وہ خاص طور پر پہلے گروپ میں سے تھے، کیونکہ پہلے گروپ میں پطرس تھا، لیڈر تھا، باقی لوگ بھی لیڈرز تھے۔ تو یہ یسوع مسیح کی ایک مینجمنٹ تھی شاگردوں کی، جو کہ یسوع مسیح نے کی ہے، اور اس کی مرضی تھی کون سا گروپ قریب ہوگا، کون سا تھوڑا کم قریب ہوگا، اور کون سا کس کے بارے میں کیا ڈیٹیل لکھی جائے گی، نہیں لکھی جائے گی۔ بہرحال یہ ایک پراپر ایک مینجمنٹ ہے جو کہ یسوع مسیح نے کی ہے، اور یہ بھی ایک الگ سے لمبا ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں 4 کے 3 گروپس ہیں۔ پہلے گروپ میں کون کون ہے؟ پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا۔ پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا۔ پطرس اندریاس بھی پرا تو یعقوب اور یوحنا بھی بھائی۔ تو یہ پہلے گروپ میں ہے۔ دوسرے گروپ کا انچارج کون ہے؟ فلپس۔ پہلا نام سیم ہے، لیکن چاروں لسٹوں میں اگلے ناموں میں آپ کو تھوڑا آگے پیچھے مل جائے گا، لیکن ملیں گے اسی ترتیب میں۔ دوسرے گروپ میں فلپس، اور کون ہے؟ توما، متی اور برتلمائی یا نتنیل یا برتلمائی، یعنی پہلا شخص کون ہے؟ فلپس، اس کے بعد پھر متی، توما اور نتنیل یا برتلمائی۔ اور تیسرا جو گروپ ہے یہ ہے حلفئی کا بیٹا یعقوب۔ اس میں لیڈر کون ہے؟ حلفئی کا بیٹا یعقوب۔ اور دوسرا کون ہے؟ تدئی، یا جس کو ہم یہودا بھی بولتے ہیں، تدئی یا یہودا۔ اور 2 یہودا تھے نا، یعقوب بھی 2 سن تھے، یہودا بھی 2 سن، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو یاد رکھنے کے لیے۔
اور تیسرے نمبر پر شمعون زیلوتیس، اور چوتھا کون ہے؟ یہودا اسکریوتی. لیکن یہودا اسکریوتی کا جہاں بھی نام آئے گا ساتھ میں لکھا جائے گا وہ جس نے اسے پکڑوا دیا. سو یعقوب یسوع مسیح کے شاگردوں میں کتنے؟ 2 یعقوب ہے، ایک بڑا یعقوب تو ایک چھوٹا یعقوب. اب پتہ نہیں اس کو قد کی وجہ سے کہتے تھے بڑا چھوٹا، یا عمر کی وجہ سے کہتے تھے، یا شاید یسوع مسیح کے قریب ہونے کی وجہ سے کہتے تھے، یہ نہیں ہمیں آئیڈیا. لیکن جو بعد والا یعقوب ہے نا، یعقوب حلفئی کا بیٹا یعقوب، اس کو کیا بولتے ہیں؟ چھوٹا یعقوب. اور جو یوحنا کا بھائی یعقوب ہے اس کو کیا بولتے تھے؟ بڑا یعقوب. اس کو جیمز دا لیس دوسرے کو. 2 یعقوب ہیں، اور یہودا بھی 2 ہیں. ایک یہودا اسکریوتی ہے اور ایک یعقوب کا بیٹا یہودا ہے. ایک یعقوب کا بیٹا یہودا ہے، یا جس کو تدئی بھی بولتے ہیں، تدئی بھی بولتے ہیں، تدئی، تھیڈیس انگریزی میں. اور شمعون زیلوتیس تو خیر ہے ہی منفرد، اور باقی بھی سارے منفرد ہیں. میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یاد رکھنے میں. کچھ اور باتیں میں ان کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں، شاگردوں کے تعلق سے، کہ جو پطرس اور اندریاس ہیں، پطرس اور اندریاس، میں رہائش کی بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ دونوں بیت سیدا کے رہائشی تھے، لیکن کفرنہوم میں موو کر گئے تھے. بیت سیدا کفرنہوم کوئی چند کلومیٹر کا ان کا آپس میں فاصلہ، لیکن چونکہ یہ جھیل کے آس پاس ہی ہیں سارے، سو یہ انیشلی کہاں کے رہائشی ہیں؟ بیت سیدا کے. اور ایک اور رہائشی بیت سیدا کا ہے، اس کا نام ہے فلپس. لکھا ہے نا کلام میں بھی لکھا ہے کہ فلپس کہاں کا رہائشی تھا؟ بیت سیدا کا. سو پطرس، فلپ یا فلپس اور اندریاس یہ کہاں کے رہائشی تھے؟ بیت سیدا کے. اور پطرس اور اندریاس بیت سیدا سے کفرنہوم میں موو کر گئے تھے. اور جب یسوع مسیح پطرس کے گھر بھی جاتے ہیں کفرنہوم میں، اس کی ساس بیمار پڑی تھی جب، تو وہ کفرنہوم کا واقعہ، لیکن وہ موو کر گئے تھے. اس کے بعد جو اگلا شخص ہے یعنی یعقوب اور یوحنا، یہ بھی کفرنہوم کے ریجن کے ہی تھے، لیکن ایگزیکٹلی نہیں لکھا، کفرنہوم کے آس پاس ہی تھے. برتلمائی جو ہے یہ کانا کا تھا. نتنیل کہاں کا تھا؟ کانا کا. یہ کلام میں لکھا ہے. متی جو ہے وہ بھی کفرنہوم کا ہے، وہ بھی کفرنہوم کا ہے. پھر اس کے بعد جو توما ہے، یعقوب چھوٹا یعقوب ہے، تدی ہے، اور شمعون زیلوتیس ہے. ان کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کہاں کے تھے، لیکن چونکہ سارے گلیل کے تھے، اس کا مطلب ہے گلیل میں کسی علاقے میں تھے. اور جہاں تک ہم نے پیشے کی بات کی تھی کہ 4 کا تو ہمیں کنفرم پتہ ہے، پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کا، کہ یہ مچھیرے تھے. 3 کے بارے میں اور کہا جاتا ہے جن میں فلپس بھی ہے، لیکن اور متی کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹر تھا، اور شمعون زیلوتیس جو تھا وہ ایک سیاسی ٹائپ ورکر کہہ لیں، باغی کہہ لیں، اس جماعت کا حصہ تھا، لیکن کرتا کیا تھا یہ نہیں ہمیں پتہ. اور جو باقی لوگ ہیں ان کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی کاشتکار ہو سکتے ہیں، چھوٹے لیول کے ورکر ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بہت بڑے لیول کے نہیں، عام سادہ لوگ تھے. اچھا، اس کے بعد پطرس کی منسٹری آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. پطرس کی منسٹری کلام مقدس میں بہت زیادہ ہے. یسوع مسیح سے سب سے زیادہ سوال کون پوچھتا تھا؟ پطرس. اور یسوع مسیح کے سوالوں کا سب سے زیادہ جواب کون دیتا تھا؟ پطرس. بلکہ اور پطرس ایسے ہی یسوع مسیح دے نال نال ہر ٹائم نال نال رہندا سی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر فرض کرو کہ تردیں تردیں یسوع مسیح نے اچانک بریک لاتی نا، یعنی رک گئے، تو پطرس صاحب یسوع دے وچ وجن گئے. یعنی اتنا وہ ہر وقت قریب رہتا تھا یسوع مسیح کے، وہ کوئی موقع نہیں سی جان دیندا کہ میں یسوع دے کول نہ ہوں. تو جب آپ ایک واقعہ بھی پڑھتے ہیں، جب وہ تھا طوفان آیا ہے، تو پطرس سے تو وہاں پہ بھی نہیں رہا گیا، پطرس سے وہاں پر بھی نہیں رہا گیا. پطرس نے کی کیا؟ یسوع جے تو ہے مینوں دس، میں تیرے کول آنا ہے. یعنی وہ اتنا زیادہ یسوع کی قربت کا عادی تھا، یسوع کے قریب رہنے کا عادی تھا کہ وہ کہتا ہے پانی تے چل کے بھی مینوں جانا پے نا، جی یسوع تو ہے تو مینوں دس، میں تیرے کول آنا. پھر آپ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح کی صلیبی موت کی باری آئی تو وہاں پر پطرس بھاگ گیا ڈرتے ہوئے، انکار کر دیا، لیکن ہے آسے پاس ہی. آپ کو باقی شاگردوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن پطرس کیا ہے؟ آس پاس ہی ہے. وہ ادھروں چاتی مار، ادھروں مار، پھر وہ یوحنا اندر بھی لے گیا، مطلب اپنی کوئی جان پہچان
ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਲੋਕ, ਕਦੀ ਕੋਈ लौंडी पूछे, कदी कोई पूछे, लेकिन है वो जनाब आसे पासे ही। फिर एक और वाक़या आप देखें कि जब औरतों ने आकर बताया है कि मसीह जी उठा है, तो कितने शागिर्द भाग के गए थे देखने? यूहन्ना थे पतरस, लेकिन यूहन्ना अंदर नहीं गया। पतरस थोड़ा जिहा शायद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ यूहन्ना जवान आदमी सी, पतरस थोड़ा जिहा वो ज़्यादा उम्र ਦਾ ਹੋਏਗਾ, शादीशुदा सी। सो वो भागा है, लेकिन पतरस अंदर गया है, वो कब्र के अंदर पहले गया है। सो पतरस एक ऐसा शख्स है जो कि यीशु मसीह के हमेशा करीब है, हमेशा करीब। और यीशु मसीह ने ख़ास उससे मुलाकात की और उसको बहाल भी किया। जब वो दोबारा मछलियाँ पकड़ने चला गया तो यीशु मसीह ने स्पेशल उसके पास जाकर उसको क्या किया, बहाल किया और उसको बताया कि तू मेरे लिए कैसी मौत मरेगा। खैर ज़्यादा डिटेल में, अभी डिटेल्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैं इसके ताल्लुक से, लेकिन जो इसके बाद इंद्रियास है, इंद्रियास के साथ हमेशा एक बात आप देखेंगे, पतरस का भाई, उसके साथ एक टैग लगा हुआ है, पतरस का भाई। क्यों? क्योंकि पतरस, हालांकि पतरस को भी यीशु मसीह के पास लाने वाला कौन था? इंद्रियास था। इंद्रियास पहला शागिर्द था और ये यूहन्ना के शागिर्द थे, मतलब वो पतरस से पहले आया था। पहले जो 2 शागिर्द थे जो यीशु मसीह के पास आए, वो याकूब, यूहन्ना और इंद्रियास थे। सो इंद्रियास पतरस को लेकर आया था, लेकिन इंद्रियास के साथ सारी उम्र किस चीज़ का टैग लगा रहा? पतरस का भाई। मतलब जिवें वो नहीं कहते शौकत फजल कौन वा अनवर फजल दा भरा। वो शौकत फजल बेचारा जिन्ना मर्जी अपना नाम बना ले, लेकिन उन्हें की रहना सारी उम्र? अनवर फजल दा भरा। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि कई लोगों की पर्सनैलिटी इतनी डोमीनेट कर जाती है कि बाद च फिर वो तुसी जो मर्जी कर लो ना, तुसी फिर वो ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ यानी ਤੁਹਾਡੀ एक पहचान होंदी है। सो इंद्रियास जो है ये हमेशा पतरस का भाई है, क्योंकि पतरस की पर्सनैलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। वो लीडर था और खुदा उनके बहुत करीब था, इसलिए इंद्रियास हमेशा पतरस का भाई ही कहलाया। इसके बाद जो अगला शख्स है, जो जेम्स यानी याकूब और यूहन्ना हैं, ये पहले ग्रुप में 4 लोग हैं जो यीशु मसीह के करीब हैं, लेकिन इनमें से भी 3 लोग हैं जो कि ज़्यादा करीब हैं इंद्रियास के अलावा, पतरस, याकूब और यूहन्ना। आप 2 लोग देखेंगे जो कि पतरस के साथ तकरीबन यीशु मसीह के साथ हर जगह पर मौजूद होते हैं। और इनकी तबीयत जो थी वो थोड़ी सी मतलब गुस्से वाली सी तबीयत, दुआ दी। यूहन्ना तो बाद में मोहब्बत का रसूल बना, और कहते हैं कि शायद इसी वजह से, क्योंकि थोड़े ये जोशीले थे, और एक जगह पर जब यीशु मसीह को उन्होंने जाने नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दे कि हम क्या करें, आसमान से आग नाजिल करें। इन्हों का तो कोई इलाज करिए ना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तुम नहीं जानते कि किस रूह के हो। सो बेसिकली इनकी तबीयत में सख्ती थी, यानी गुस्सा था, और इसी वजह से यीशु मसीह ने इनको क्या कहा, गर्ज के बेटे, बुआ नरगिस यानी गर्ज के बेटे। इसी वजह से कहा जाता है कि जो पहली शहादत है वो किसकी हुई थी? याकूब की। पहली शहादत किसकी हुई थी? याकूब की। और वो भी जस्ट 14 साल के अंदर, यानी यीशु मसीह के आसमान पर जाने के तकरीबन 14 साल के आसपास याकूब की पहली शहादत हुई थी। और वो शायद इसीलिए क्योंकि याकूब क्या था, बहुत जोशीला था। लेकिन यूहन्ना की शख्सियत ऐसी तब्दील हुई, ये नहीं कि वो गुस्से से जनाब कोई नुकसान कर देंदा कोई चीज़ां चूज़ां तोड़ देंदा सी, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा उन्होंने अंदर पहले सी, लेकिन यही गुस्सा जो बाद में है, अगर याकूब के अंदर होगा भी तो वो किसके लिए होगा? खुदावंद के लिए होगा, पॉजिटिव सेंस में। अच्छा, इसके बाद जो फिलिप्पुस है, इसके बारे में कलाम में लिखा है कि कुछ यूनानी लोगों को यीशु के पास लाया था और कुछ सवाल पूछे थे। बर्तलमाई के बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि इसमें मकर नहीं है, ये फिल हकीकत इसराइली है। और जो मत्ती है, ये हम जानते हैं कि ये महसूल लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, और इसने यीशु मसीह के लिए एक खाना भी होस्ट किया था। तोमा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि तोमा क्या है? तोमा शक्की था। तोमा क्या था? शक करने वाला से। बल्कि गीतों में भी कहा जाता है कि तोमा गूँ शक्की ना बनी है, ये वो। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ तोमा के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, क्योंकि तोमा जब यीशु मसीह ज़ाहिर हुए हैं तो तोमा ने क्या कहा है कि जब तक मैं उसको
دیکھ نہ لوں میں ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ تو میں یقین نہیں کروں گا. تو باقی شاگرداں نے کہڑا یقین کر لیا سی؟ کی خیال ہے؟ مطلب آپ تب کہیں کہ باقی عورتوں نے باقی شاگردوں کو آ کر کہا کہ یسوع جی اٹھا ہے تو سارے نے کہا واہ واہ دیکھا وہی ہو گیا جس پر ہم ایمان رکھتے تھے. یہ گل ہوئی نہیں. انہوں نے کیا ان کو عورتوں کی باتیں کہانیاں سی معلوم ہوئی. انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کہ کہانیاں کہانیاں سنان ڈیاں نے. انہوں نے منی نہیں بڑھیاں دی گل. وہ تو بعد سے قبر تے گئے نے نا, لیکن جب عورتوں نے آ کر انیشلی ان کو بتایا انہوں نے ان کی باتوں کا یقین نہیں کیا. تو جب سارے شاگردوں نے یقین نہیں کیا تو جدو توما نو انہوں نے دسیا کہ اسی ویکھیا ہے تو توما تو موجود نہیں سی. سو توما بھی کہن ڈیا سی کہ بھائی میں ویکھاں گا تو یقین کراں گا. کی خیال؟ اور پترس کو اکثر لوگ کمزور ایمان کا کہتے ہیں. جب بھی ہم نے واقعہ دیکھا کہ جی وہ اس کا ایمان ڈگمگا گیا جناب. میں کمپیریزن کی بات بتا رہا ہوں کہ توما کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں باقی شاگردوں کے ساتھ کہ پتہ نہیں توما بیچارہ کلا شکی ہے, لیکن باقی بھی یقین کوئی نہیں سکھار دے, باقیہ نے بھی یقین نہیں سی کیتا. اسی طرح جب پترس کو لوگ کہتے ہیں کہ جس کا ایمان ڈگمگا گیا تھا جب کشتی والا واقعہ ہوا طوفان والا کہ وہ پانی پر چل رہا ہے تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا, تو وہ تو ایمان ڈگمگا گیا تو جڑے کشتی جو باہر ہی نہیں نکلے انہوں دا ایمان کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھو نا وہ جڑے بیچارے جنہوں نے پیر ہی نہیں باہر رکھیا انہوں دا ایمان گھٹ ہے, یا جڑا باہر جا کے تو ڈبن ڈیا وہ کم از کم ان سے تو زیادہ اس نے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہیں کہا خدایا تو مینوں کہہ تو میں وہ جناب جھیل چ اتر پیا ترن لی. تو باقی جڑے کشتی تو جنہیں باہر پیر نہیں رکھیا. تو یہ مطلب ڈفرینٹ سچویشن میں ہم اکثر جلدی جج کرتے ہیں. بہرحال توما جو ہے اس کی ایک بڑی خوبصورت بات بھی ہے, اور اگر آپ دیکھیں نا یہ لوکا کی انجیل میں آئی تھنک لکھی ہے کہ ایک تو توما نے کہا تھا خداوند کو اے میرے خداوند اے میرے خدا, اور توما نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی تھی. جب یروشلیم جانے کی بات ہوئی ہے نا تو توما نے کہا تھا کہ آؤ ہم اس کے ساتھ چلیں اور اس کے ساتھ مریں, اس کے ساتھ مریں. اے توما نے گل کی تھی. اور دیکھیں توما کس بات کے لیے تیار ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ مرنے کو. انہوں نے پتا ہے کہ ہن اسی یروشلیم گئے نا تو اسی نہ بچتے ہوئے, لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ آؤ ہم اس کے ساتھ مریں. تو یہ ایک بڑی زبردست ایمان والی بات ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ یسوع مسیح کے لیے مرنے کو تیار ہیں. although کہ وہ بعد میں سارے لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم سب انسان ہیں, سب کمزور ہیں, سب انسان ہیں, سب کمزور ہیں. سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ ہم کمزور پڑتے ہیں. جو حلفئی کا بیٹا یعقوب ہے اس کے بارے میں کلام مقدس میں کچھ نہیں لکھا. جو تدئی ہے اس کے بارے میں بھی کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے کہ یوحنا 14:12 میں جب اس نے کہا کہ تو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے پر دنیا پر نہیں. شمعون زیلوتیس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا, اور یہودا اسکریوتی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ خزانچی سی انہاں دی کلیسیا دا اور تھیلی میں سے پیسے نکال لیتا تھا, اور باقی جو اس کا بٹریل کا قصہ ہے. اچھا میں تھوڑی سی ٹریڈیشن آپ کو بتاتا ہوں ان کی موت کے بارے میں کہ انہوں نے خدمت کہاں پر کی اور ان کی موت کیسے واقع ہوئی. یہ لاسٹ میں ہم کچھ ٹریڈیشنز ہیں, یہ کلام مقدس میں صرف یعقوب کی شہادت کا ذکر ہے اور کسی کی شہادت کا ذکر نہیں ہے. جو پطرس ہے اس نے یروشلیم, یہودیہ, انطاکیہ اور روم میں منادی کی. یروشلیم, یہودیہ, انطاکیہ اور روم میں منادی کی, اور کہا جاتا ہے کہ اس کو سن 64 سے 68 کے درمیان الٹی صلیب پر شہید کیا گیا. اس کے بعد جو اندریاس ہے اس نے یونان میں, ایشیائے کوچک میں, اور ایک اور علاقہ ہے اس میں خدمت کی ہے, اور اس کو ایکس شیپ کراس پر یونان میں شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد جو یعقوب ہے یہ یہودیہ اور یروشلیم میں اس نے خدمت کی, اور اس کو ہیرودیس اگرپا نے قتل کرایا, شہید کیا. اعمال 12 باب کی 2 آیت میں یہ لکھا ہے. اور جو یوحنا ہے یہ واحد شاگرد ہے جو کہ نیچرل موت مرا تھا. افسس اور ایشیائے کوچک میں
اس کی منادی تھی. پھر فلپس کی منادی پرگا میں، یونان میں اور سیریا میں تھی، اور اس کو یا تو صلیب دیا گیا تھا یا اس کو کسی اور طریقے سے شہید کیا گیا تھا ہیراپلس میں. جو برتلمائی ہے اس نے انڈیا میں، آرمینیا میں اور پرشیا میں یعنی ایران میں خدمت کی ہے، اور اس کی سکن اتاری گئی تھی، اور اس کے بعد میں سر جو ہے وہ اتار دیا گیا تھا آرمینیا میں. فلیڈ لائف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ زندہ اور آپ اس کی کیا کریں، جلد جو ہے وہ کھینچ کر اتارنا شروع کر دیں. یہ بہت اذیت ناک ہے ویسے، زندہ انسان کی اگر آپ جلد کھینچ کر نکال دیں. متی جو ہے اس نے ایتھوپیا میں اور پرشیا میں خدمت کی، اور اس کو بھی تلوار سے ایتھوپیا میں قتل کیا گیا. جو توما ہے اس نے انڈیا میں، یعنی جو موجودہ پاکستان بھی ہے، اس وقت انڈیا ہی تھا، انڈیا میں پرشیا میں خدمت کی، اور اس کو بھی نیزے کے ذریعے انڈیا میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. جیمز جو ہے اس نے یروشلم میں خدمت کی، اور اس کو ٹیمپل سے گرا دیا گیا، یعنی جو چھوٹا یعقوب ہے اس کو جو ہیکل ہے اس سے گرایا گیا تھا، اور بعد میں اس کو مار مار کے جس کی جان تھی وہ نکال دی گئی تھی. اور جو تدئی ہے اس نے سیریا میں، ایڈیسا میں اور مسوپتامیہ میں خدمت کی، اور اس کو تیروں سے پرشیا میں شہید کیا گیا. سائمن زیلوتیس جو ہے اس نے ایجپٹ میں اور پرشیا میں خدمت کی، اور اس کو ٹریڈیشن یہ ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ اس کو 2 ٹکڑے یعنی ہاف سے الگ الگ کر دیا گیا تھا. اور جو یہودا اسکریوتی ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے تو خودکشی کی تھی. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو مارٹر لفظ ہے یہ بیسیکلی کیونکہ یسوع مسیح کے جو سارے شاگرد ہیں آلموسٹ یوحنا کے علاوہ، ان کو شہید کیا گیا، تو یہ اتنا کامن لفظ تھا کہ جو بھی مرتا تھا اس کو، یعنی یہ جو گواہی دیتا تھا مسیح کی، اور جو مسیح کے لیے مرتا تھا اس کو مارٹر کے نام سے جانا جانے لگا، شہید کے، یعنی جو مسیح کے گواہ تھے. اور اس لیے مسیح کے سارے شاگرد آلموسٹ انہوں نے شہادت پائی، مارٹرز ہوئے. کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اس بات کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یسوع مسیح دے بعد تے او دے شاگرداں نے کی کیتا سی، وہ ٹیوا لا لیا سی، انہوں نے جناب بہانا لب لیا پیسے پوسے اکٹھے کرن دا، تے میں یسوع مسیح دی یعنی خدمت نو استعمال کردیا ہویا، اور سب کچھ جھوٹ تھا، تو یسوع مسیح کوئی خدا کا بیٹا نہیں تھا. تو اب شاگردوں نے دیکھا کہ اب پیسے کمانے کا وقت ہے، تو یسوع مسیح کی لاش جو ہے وہ چرا لی اور اس کو چھپا لیا، اور بعد میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کہا کہ جی وہ تو جی اٹھا، وہی جو یہودیوں نے الزام بھی لگایا تھا. لیکن ان سب کی شہادت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی بندہ جو کہ دھوکہ کر رہا ہو، فراڈ کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، وہ ایسا نہیں کرے گا. وہ یہ دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے آپ کو پتہ ہے جان نہیں دیتے، وہ جان نہیں دیتے کسی کے لیے. وہ دھوکہ کریں گے جب تک چلے گا ٹھیک ہے، نہیں تو بعد چپ کر کے نکل جائیں گے، لیکن جان کوئی نہیں دے گا. سو یسوع مسیح کے تمام شاگردوں نے یسوع کے لیے جان دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایک سچی بات پر قائم تھے، وہ ایک سچی بات پر جس کو وہ بدل و جان حقیقت مانتے اور سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اسے زندہ دیکھا تھا، وہ قائم تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنی جان دی. اگر یہ کچھ بھی اور ہوتا تو وہ کبھی بھی اس حد تک نہ جاتے، اور اتنی بری موت بھی دی گئی، لیکن انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا. ورنہ پیسوں کے لیے تو ایزی کام ہے نا، پیسوں کے لیے آپ انکار کریں، ٹھیک ہے، جان چھڑائیں، کیونکہ آپ تو فراڈ ہی کر رہے تھے. جس طرح یہودا اسکریوتی فراڈ کر رہا تھا، اور جب پیسوں کی وہ نے ویکھیا کہ آ رہے تھے، ان کام خراب ہو گیا، تو چل جننے کے ملتے نے انہیں کے لے کے یسوع مسیح نو پھڑاؤ، کچھ نہ کچھ تو آئے گا ہی نا. گاڈ بلیس یو آل.